پڑھیے جبل نور پہ پتھر کی چٹانوں کے چھوٹے خیمہ نما غار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرماتے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ غار کے دہانے پہ مشرق کی سمت سورج کی آنکھ کھلنے سے پہلے موہوم اجلی لطیف نلاہٹ بھری روشنی خوشبو کی طرح دھیرے دھیرے غار میں سرک رہی تھی۔ غار کے اندر کا اندھیرا ہولے ہولے سمٹ رہا تھا۔ یہ 17 رمضان کی صبح تھی، اس لحاظ سے 7 اگست 610 عیسوی کے دن کا آغاز اسے کہا جا سکتا، مگر زیادہ مضبوط روایت اور قرآن پاک کی بعد میں اترنے والی سورت القدر کے اشارے سے وہ 27 رمضان کی صبح تھی، کیوں وہ 14 اگست 610 عیسوی کی انوکھی نورانی تاریخ ساز صبح تھی۔ وہی صبح جب اسی الوہی مقدس روشنی کا دیپ صدیوں بعد پھر سے مستحکم اور قائم کر کے رائج کرنے کی خاطر پاکستان کی تخلیق کی جانی تھی۔ غار کے تنگ سے فرش پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی جنوبی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے طرف غار ہرا کے بند کونے میں موجود 6 انچ چوڑی درز سے خانہ خدا 1.5 میل نیچے نیلگوں مقدس روشنی میں نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں ہاتھ غار کے کھلے دہانے سے صبح کی معطر شگفتہ مسکراتی روشنی دبے قدموں غار میں سرک کے 40 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلے دمکتے چہرے پہ سجدہ ریز ہو کے مقدس ترین الوہی پیغام لانے والے کی آمد کے لیے دستک دے رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں تھے۔ نیند میں بھی پچھلے 6 مہینوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آیا کرتے تھے کہ جاگنے کے بعد ان کی حقیقت اجلے اجالے کی طرح ظہور پذیر ہو جاتی، مگر وہ صبح خواب کی دنیا کے بعد حقیقی کائنات کو سمجھنے، سمجھانے اور ارض و سما کے اسرار پہ غور کرنے کا پہلا عظیم درس لیے آ رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کوئی غار کے اندر آ کے اچانک ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ انسانی شکل و صورت میں نفاست اور حسن کا پیکر انسانی جسم میں ملبوس نوارد نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کو ادب سے ہاتھ لگایا اور بولا، پڑھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی سے یکسر بیدار ہو۔ انسان کے لبادے میں اچانک غار میں چلے آئے اجنبی کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکے ہوں۔ اجنبی پھر گویا ہوا، پڑھیے۔ اس کے ہاتھ میں کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کے لیے بھیجا گیا سندیش سرخ ریشمی کپڑے پہ سنہری دمکتی تاروں سے لکھا لگتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انوکھے اجنبی کے ہونٹ پھر ہلے، آواز آئی، پڑھیے۔ اس بار اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کو محبت اور ادب سے دبایا بھی تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ نوبارد کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے بڑے سے تانبے کے تھال پہ دھاتی ہاتھ کی نوبت پڑنے سے جو کھنکھناتی گھنٹی جیسی دھاتی آواز گنگناتی ہے، ایسی ہی جذب ہونے والی قوی زوردار آواز کے ساتھ نوبارد کا کہا لفظ اقرا یعنی پڑھیے اسے بولے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نقش ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں نے بھی خدائے رحیم کا نام لے کر
وہ لفظ دہرایا، اقرا۔ تو وارد نے ملکوتی مقدس پیغام کی اگلی 5 سطریں پڑھی۔ قرآن پاک کی سورت الگ کی پہلی 5 آیات، اس سورت کی باقی 14 آیات آنے والے 23 سالوں میں اترتے قرآن میں کسی اور وقت اتری تھی۔ ان پہلے پہل اتری آیات کا طلسم ہوش ربا تھا۔ پڑھیے اس خدا کا نام لے کر جس نے انسان کی تخلیق جمے ہوئے خون کی پھٹکی سے کی۔ آپ کا رب کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو، وہ علم بتایا جو انسان نہ جانتا تھا۔ تو وارد کے کہے ہوئے عربی زبان میں یہ چند فقرے اپنے عظیم الشان حسن، وقار اور حیرت انگیز معنویت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس میں گھل گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پہ بھی یہی فکرے جاری تھے۔ 5 جملوں کا ساختیاتی حسن گہرے عمیق انکشاف سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس ہوئے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہونے کے باوجود عربی زبان کی سلاست، روانی، وسیع معنویت اور حسن کلام کے سب رموز سے آگاہ تھے۔ انہوں نے عرب کی بہترین زبان صحرا کے بادیہ نشینوں سے سیکھی تھی۔ وہ انسان کی انسانوں سے کی گئی تمام تر گفتگو کے انداز، پرتو، اسلوب اور رموز تخاطب سے آشنا تھا۔ سمجھ گئے ہوں گے یہ 5 فکرے کسی انسانی ذہن میں بنے نہ ہوں گے۔ لگتا تھا انہیں کہلوانے والا انسان نہیں ہے، کوئی انسان سے عظیم تر ہستی جس نے انسان کو تخلیق کیا، وہ عظیم الشان خالق آسمان سے زمینی مخلوقات کے لیے کسی اہم ترین سبق بھیجنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن بیٹھا ہے۔ ویرانے میں اونچے پہاڑ کی کھو میں، بستی سے میلوں دور تنہائی میں ایک انجانے اجنبی کا یوں اچانک آ جانا اور ایسے تابناک معنویت کے سمندر بھرے چمکتے جملوں کو کہہ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نقش کر دینا ایک انتہائی غیر معمولی انوکھا واقعہ تھا۔ 14 اگست کی اس خنک خوشگوار صبح کی مہربان روشنی میں اچانک ایک اجنبی نوبارد کو اپنے گھٹنے سے لگے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلے دمکتے فروزاں ماتھے پہ معطر عطر پسینے کی کچھ بوندیں اچھل کے ابل پڑی ہوں۔ سینے میں دل تیز دھڑکا ہوگا، آنکھوں کی پتلیاں حیرانگی سے پھیلی ہوں۔ پھر انوکھے عظیم کلام کا سننا اور نامانوس کھنکتے تانبے کے گھڑیال کی بجتی طرح دار جاؤ حشم اور وقار بھری سریلی سروں میں اس کا قلب میں نقش ہو جانا انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا۔ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی 40 سالہ پاکیزہ صدق اور امانت بھری زندگی اپنے اندر کسی بھی تابناک واقعے کو جذب کر لینے کے لیے کافی تھی۔ پھر پچھلے 6 مہینوں سے سچے خوابوں کے ایک تواتر بھرے سلسلے سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے، مگر اس لمحے خواب اور حقیقت کے درمیان کے سب فاصلے مٹ چکے تھے۔ پھر یہ گمان بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بھی بظاہر ایک بشر کے لبادے میں تھے، ان پہ آسمانی خبر کے یوں اچانک آوارد ہونے سے کیسا شدت بھرا دباؤ پڑا ہوگا۔ پھر یہی نہیں، اپنا پیغام کہنے کے بعد اور اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ میں نقش کر دینے کے اگلے لمحے ہی وہ انوکھا اجنبی نوبارد اچانک غائب ہو گیا۔ تب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن بہت تیز دھڑکی ہو، ماتھے پہ لہراتے عطر پسینے کی بوندیں بڑھ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آسمانی پیغام کو اپنی روح میں سمائے گھبراہٹ میں ایک دم سے غار سے نکلے تھے۔ غار کے آگے کا 15-16 فٹ چوڑا پتھریلا صحن عبور کر کے
तिरछी दो चट्टानों के दरमियान पतली सी दर से नींद दराज होके पहाड़ की ढलवान तरफ उस सिमत लपके होंगे जिधर से पहाड़ से उतरा चढ़ा जाता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में दिल उछल रहा हो, नब्ज तेज होगी जिसमें अनहोनी घबराहट होगी, माथे पे पसीना होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में पहला सवाल ये होगा कि आने वाला कौन था, भेजा गया पैगाम किस तरफ से था। अचानक पहाड़ की ढलवान पे तेज तेज उतरते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की सारी वसअत पे बादलों जितनी अजीमुल जुस्सा बड़ी कुर्सी पर एक इंसानी जिस्म में बैठा कोई महसूस हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठा के देखा, आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक बादलों के काफलों से बड़ी एक कुर्सी पे वही नौवारिद बैठा हुआ नजर आया जो चंद मिनट पहले गार में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान की तख्लीक को खुदा की सबसे बड़ी सिफ्त बता के उसे सोचने का दर्स देने आया था, जिसने इल्म की तख्लीक कलम से की थी और इंसान को वो इल्म दिया था जो वो ना जानता था। उस लम्हे आसमान की तमाम तर वसतों पे छाए उस नौवारिद के जिस्म का हुज्न पहाड़ों जितना बड़ा था, मगर वो वही था और कह रहा था, मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। बार बार उसकी कही बात आसमान से गूंज के सब पहाड़ों से पलट के वादियों से लिपट लिपट के उछलती दबती उभरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ निगाह की, सारे पहाड़ों और वादियों के ऊपर जिस्म फैला हुआ कुर्सी पे बैठा मुस्कुरा रहा, जो अपना नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम बता रहा। उसकी मलकूती धात की कनी से घड़ियाल पे खनकती आवाज उठ उठ के चारों तरफ से गूंज रही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब में खुदा के घर हरम काबा की तरफ नजर की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिस्म काबा पे छाए आसमान पर भी मुहीत था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज काबा की दीवारों से लिपट के टकराती हुई पलट रही। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं, मैं खुदा का फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों पे छाए आसमान की तमाम तर रिफतों में इस्तादा हस्ती की सरेआम आवाज बाबुलंद कही बात की गूंज को सुनते ठिठक के कुछ देर खड़े रहे। कदम कदम उस पहाड़ से उतरना शुरू हुए होंगे। इस नूर के पहाड़ के एक पत्थर के पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले कई महीनों से जब भी गुजरते तो वो पत्थर कहता, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत से इस अनोखी पत्थर की जबान से कही आवाज के तिलस्म को सुनते आए थे। इस पत्थर के पास के शजर, बूटे और झाड़ियां भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही सलाम कहती। आज पहाड़ का हर पत्थर, रेत के हर जर्रे और जमीनों आसमान के दरमियान की सारी हवा और हवा की बूंद बूंद से एक ही आवाज आ रही थी, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। जमीनों आसमान की हर नुक्कड़, हर दर्ज, हर दरवाजे पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान हो रहा था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाए इज्ज से कपकपाते हुए झुके झुके तेज कदमों से पहाड़ से उतर रहे थे। तेज तेज कदमों से चलते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने खुदा के करीब अपने घर चले गए। घर का दरवाजा खोलते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब जोजा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख के ठिठक गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पीला हुआ हुआ था, माथे पे अभी तक लतीफ खुशबू भरी बूंदें थिरक रही थी।
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم میں عجیب سی خستگی، تھکاوٹ اور کمزوری تھی، جیسے انسانی جسم پہ کائنات کے سب پہاڑوں، چاند، ستاروں اور سورج کا وزن رکھ دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنے بستر کا رخ کیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بولے، مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھاگ کے ایک کالی چادر لے آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ دراز ہو گئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوڑھا دی۔ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چاروں بچیاں، 10 سالہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، 8.25 سالہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، 7 سالہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور 5 سال کی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کی اوٹ سے اپنے جلیل القدر باپ کو چادر اوڑھ کے لیٹے دیکھتی۔ دروازے کی کنی سے چپکے کھڑے لوگوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے 29 سالہ زید، ان کی 47 سالہ زوجہ ام ایمن جن کی گود میں شیر خوار اسامہ بن زید تھا، اور وہیں دروازے کے عین بیچ اپنے بچوں کی طرح پالے جانے والے 10 سالہ علی بن ابو طالب کھڑے تھے۔ سب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا سے واپسی پہ تھکے قدموں، گھبراتے جسم، کپکپاتے ہاتھوں، نیلے چہرے، پسینے سے بھرے ماتھے اور کالی نکھری حسین آنکھوں میں انوکھی الوہی روشنی دمکتی دیکھی تھی۔ وہ 14 اگست کی تاریخ ساز الوہی سنہری صبح تھی۔ کائنات بھر کے پھیلاؤ میں خدا نے اپنا چراغ روشن کر دیا تھا۔ آخری چراغ منیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔